اسی طرح ایک سوال یہ کیا جاتا ہے عام طور سے، جو ہمارے لبرل خیال کے لوگ ہیں، آزاد خیال کے لوگ ہیں، وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو بقرہ عید میں قربانی کا عمل ہوتا ہے، اس میں بہت سا پیسہ ضائع ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے، اور اتنے جانوروں کو مار دیا جاتا ہے، تو ایسا نہیں کر سکتے کہ اس کے بجائے، جانور قربان کرنے کے بجائے، یہ پیسہ ہم کسی غریب کو دے دیں تاکہ اس کی مدد بھی ہو جائے، جانور بھی قربان ہونے سے بچ جائے؟ تو اس میں دیکھیے، اس کو ہم دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو گویا کہ آپ نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ آپ اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کا جو بھی حکم ہوگا، چاہے وہ آپ کی سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے، آپ اس کی پیروی کریں گے، اس کو پورا کریں گے۔ لہٰذا اللہ اس کے رسول کا حکم ہے کہ بقرہ عید کے موقع پر جانور کی قربانی کی جائے، اس لیے ہمیں جانور کی ہی قربانی کرنا ہے۔ اس کے بدلے میں اگر ہم کوئی دوسرا عمل کرتے ہیں تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ دوسرے یہ کہ ہم جو دنیا میں جیتے ہیں، ہم تعلقات میں جیتے ہیں، یعنی ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے، اسی طرح جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہوتا ہے، اور اسی طرح خدا کے ساتھ بھی ہمارا ایک تعلق ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا، جو ہمارا خالق و مالک ہے، اس کے ساتھ بھی ہمارا ایک تعلق ہے، جس کو خدا اور بندے کا تعلق کہا جاتا ہے۔ تو جب انسان دوسروں کے ساتھ تعلقات میں ہوتا ہے تو یہ تعلقات کو ثابت کرنے کے لیے، یہ تعلقات کے اظہار کے لیے، یہ تعلقات کو ریوائیول کرنے کے لیے انسان کچھ علامتی اظہار، سمبولک ایکسپریشن کو اختیار کرتا ہے۔ جیسے ہم بھارت میں پیدا ہوئے، بھارت ہمارا ملک ہے، تو اب بھارت کے ساتھ ہمارے ایک تعلق ہے۔ اب جب 15 اگست آتا ہے تو ہم آزادی کا جشن مناتے ہیں، پورے ملک میں آزادی کے نام پر پروگرام ہوتے ہیں، پریڈ ہوتی ہے، دوسرے ملک سے وہاں کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کو بلایا جاتا ہے۔ اب یہ سب چیزوں میں لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ آزادی کا جشن منانے میں لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، لہٰذا یہ نہ منایا جائے بلکہ یہ پیسہ غریبوں میں بانٹ دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا اپنے ملک سے گہرا تعلق ہے، اور وہ تعلق کو ثابت کرنے کے لیے، وہ تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں یہ عمل کرنا ہوتا ہے، چاہے اس میں کتنے پیسہ خرچہ ہو جائے۔ اسی طرح ہمارا اپنے خدا کے ساتھ بھی ایک تعلق ہے، اور وہ تعلق کے اظہار کی بھی کچھ علامتیں ہیں جس کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کے ساتھ ہمارا ایک مضبوط رشتہ ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے ہم یہ ظاہر کرتے کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا خالق و مالک ہے، ہم تیرے سامنے ہی جھکتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ اسی طرح قربانی بھی جو ہے، یہ بھی ایک علامت ہے کہ جب انسان قربانی کرتا ہے، اللہ کے نام پہ جانور کے گلے پہ چھری چلاتا ہے، تو گویا کہ وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ جس طرح میں نے اس جانور کو قربان کر دیا، میں اسی طرح اپنی خواہشات کو، اپنے تمام جذبات کو، اپنے تمام ایسی چیزوں کو جس سے تو ناراض ہوتا ہے، ایسی تمام چیزوں کو میں تیرے لیے قربان کرتا ہوں۔ اور اس کا اظہار اسی وقت ہوگا جب عملی طور پہ ہم جانور کی قربانی کریں گے۔ اگر اس کے بدلے ہم نے پیسہ خرچہ کر دیا، غریبوں کی مدد کر دی، تو یہ علامت کا اظہار نہیں ہوگا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم دیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ میں بیٹے کو قربان کرنے کے بجائے ایسا کرتا ہوں کہ غریبوں میں پیسہ بانٹ دیتا ہوں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ جو یہ کہہ رہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو، تو اللہ میرا امتحان لینا چاہ رہے، اللہ یہ دیکھنا چاہ رہے کہ میرا نبی میری خاطر اپنے پیارے بیٹے کو قربان کرتا ہے کہ نہیں۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے کے گئے۔ آگے جو بھی واقعہ ہم کو پتہ ہے، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں پیسہ صدقہ کر دوں، غریبوں کی مدد کر دوں اور بیٹے کو قربان نہ کروں۔ تو جو علامت ہم کو بتائی گئی اپنے تعلق کو اظہار کرنے کے لیے، وہ علامت کو ہو بہو ہم کو کرنا ہے، ایسا نہیں کہ اس کے بجائے ہم کچھ دوسرا عمل کر لے۔ لہٰذا قربانی کے جو ایام ہے، یعنی ذی الحجہ کی 10ویں، 11ویں، 12ویں تاریخ، اس میں ہمیں قربانی ہی کرنا ہے، جانور کو ہی ذبح کرنا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ قربانی کے ایام میں اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ عمل پسند ہے وہ جانور کا خون بہانا۔ اس کے بدلے میں اگر ہم کچھ اور کرتے ہیں تو پھر یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ جہاں تک غریبوں کی مدد کی بات ہے، ان کی ضرورت کی بات ہے، تو اسلام میں اس کے لیے ایک مستقل نظام ہے۔
زکوٰۃ کا نظام ہے، صدقہ و خیرات کا نظام ہے، اس کے ذریعے سے غریبوں کی مدد کی جا سکتی ہے، لیکن قربانی کے دنوں میں جانور کو قربان کرنا ہی ضروری ہے۔